لوگوں کو یہ اتحاد ہضم نہیں ہو رہا. یہ پرابلم ہے سارے مسئلے کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتحاد نہ ہم نے کسی کھیل تماشے کے لیے بنایا ہے، نہ ہم نے اسے کہ ہم اسے بیکار لوگ ہیں کہ بسم اللہ کے تقریریں کرتے پھریں. اس اتحاد کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی اور آئین جس انداز میں پریس کی آزادی، عدلیہ کی آزادی اور تمام اداروں کے لیے حدود رکھتا ہے، جب تک وہ بحال نہیں ہوتا، جب تک پاکستان میں ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن جس پہ تمام پارٹیوں کی تصدیق ثبت ہو وہ نہ بنتا، اور جب تک ہمارا پارلیمنٹ جو اب ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے بھی نیچے چلا گیا ہے وہ طاقت کا سرچشمہ نہیں بنتا، اور جب تک تمام پالیسیوں کا مرکز لوگوں کی پارلیمنٹ نہیں ہوگی، ہم یہ تاریخ نہ ہم نے چھوڑنی ہے. مطلب یہ کہ نرم ترین الفاظ میں اگر میں کہوں تو اس اتحاد کا مقصد اس حکومت کو عوام کی طاقت سے یا عقل و دانش سے بے مباحثہ کر کے اس حکومت کی اس کو بند فارغ کرنا ہے. اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کیسی حکومت آئی ہے، الیکشن کیسے ہوئے، اس میں اتنی دید دلیری، اتنی الفاظ سخت منہ میں آتے ہیں، اتنی وہ کہ جس پارٹی نے یہ الیکشن جیتے ہیں اس کے لیڈر کو سالوں 2 سالوں میں جیل میں رکھا، تیسرا شروع ہونے والا ہے. اس سے گھر کے لوگوں کو، اس کی پارٹی کے لوگوں کو، اس کے وکلاء کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور اپنی مرضی کے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی. عمران خان سے کسی کے اختلاف ہو سکتا ہے، عمران خان سے کے متعلق کسی کی رائے اور ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو پچھلے انتخابات ہوئے ہیں اس میں عمران خان کی پارٹی ایبسولوٹ میجارٹی لے چکی ہے. اور پھر جس انداز میں اسی رات شہباز اینڈ کمپنی نے کروڑوں انسانوں کو بندوقوں کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، زر اور زور کی گوش پہ دہشت زدہ کر کے یہ حکومت مسلط کی ہے، اس کو حکومت کہنا لفظ حکومت کی توہین ہے. ہم آپ کے ذریعے، میری ذاتی رائے بھی ہے، شاید میرے دوست بھی سپورٹ کریں گے، وہ آپ کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو اور ان تمام اداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بندوق کی طاقت سے نہیں رکھے جاتے. لوگوں کو پھینچنے سے، لوگوں کی بے عزتیاں کرنے سے، لوگوں کے کپڑے اتارنے سے، ہزاروں لوگوں کو جیل میں ڈالنے سے ملک ایک سماجی معاہدے کے تحت چلتے ہیں. یہاں جھوٹ کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کا قلعہ. اسلام تو ہمارا افغانستان سے بھی مشترک ہے، ایران سے بھی مشترک ہے، افغانستان سے تو یہاں کے بعض علاقوں کے زبان کے رشتے بھی ہیں. یہ ملک ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت بنا تھا اور سوشل کانٹریکٹ کے تحت ہی چلنے وہ ہے. آئین مقدس اس لیے ہوتا ہے، آئین مقدس اس لیے ہوتا ہے کہ ایک سماجی اس کے ذریعے سے ایک فیصلہ ہوتا ہے، پھر آئین بنتا ہے، آئین پھر بن جاتا ہے. آئین کو دھروندا جا رہا ہے 9 مئی کا. آپ سارے پڑھے لکھے سپاہی کو لوگ ہیں، 9 مئی میں بچوں کو 9 سال 10 بڑے بڑے لوگوں کو ان کی سیٹیں چھینی جاتی ہیں، اور یہاں آئین کو روننے والے سے کوئی نہیں پوچھتا، آئین کو سسپینڈ کرنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا، آئین کو درخور اتنا سمجھنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا. بڑے ٹھاٹ سے کہتے ہیں جی ہم GHQ گئے. آپ کیسے گئے بابا؟ آپ کیسے گئے محترم وزیر اعلیٰ صاحب، محترم وزیر داخلہ صاحب، محترم وزیر فلانا صاحب؟ جی ہم گئے. پھر آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی تاجروں کے سارے مطالبات میں نے مان لیا. اس طرح کا پاکستان ہمیں عاصم منیر صاحب سے یا کسی اور جرنیل سے یا کسی اور آدمی سے کوئی قطعاً ذاتی دشمنی، ذاتی اناد نہیں ہے، لیکن یہ کام ان کا نہیں ہے. اس کام کی ڈیفینیشن ہمارا وہ مشترکہ آئین کرتا ہے کہ کس کس کا کیا کام ہے. تو یہ
لوگوں کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ بس نشستن بفاستن ہم چلے گئے. اس اتحاد کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف گلی گلی کوچے کوچے میں تاریخ چلا. ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو ڈنڈا ماریں گے. اور ہم نے گلگت بلتستان سے لے کر وہاں سے لے کر گوادر تک، گوادر سے لے کر جہاں جہاں ہماری سرحدیں ہیں، ہم نے گلی گلی کوچے کوچے میں وہ ہنگامہ برپا کرنا ہے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے، یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے. یعنی کچھ ہنگامہ کر سکتے، اتنی طاقت ہماری پارٹیوں کی ہے، کوئی ہنگامہ ہم کر سکتے تھے. اتحاد نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس، مختلف اداروں کے لوگوں کی مشتمل لوگ بلائیں کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، اور جہاں ہم غلط ہیں ہماری رہنمائی کیجیے. اگر ہم پاگل ہیں، دیوانے ہیں، ہمارا علاج کیجیے. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ڈوب رہا ہے، اس کو ڈبویا جا رہا ہے. باقاعدہ جب سیاسی پارٹیاں خاموش ہو جاتی ہیں، جب سیاسی اکابرین خاموش ہو جاتے ہیں، پھر خودرو تحریکیں چلتی ہیں، پھر انارکی پھیلتی ہے، پھر گلی گلی لوگ ایک دوسرے کو گولیاں مارتے ہیں، باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک. کیا ہنگامہ ہے؟ ہنگامہ صرف اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں ہماری وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے اس ملک کو دی ہیں، کربونی اربونی کمپیوٹر اس کو وہ کر سکتا ہے، انسانی ذہن نہیں کر سکتا. کربونی ٹریلین کربوں کے بہترین ہمارے پاس ذخائر ہے. اس پہ یار لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے فلانے کا بیچ دیے، تم گھر بار چھوڑ کے بابو مری والو جاؤ اپنے جہاں جانا ہے، ہم نے آپ کو اکھیڑنا ہے سارے علاقے سے. یہ قرآن کریم واضح وہ ہے کہ بابا خدا کو مانو، ایک دوسرے کے اس کو نہ نکالو، ایک دوسرے کو مت مارو. بالکل اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ باجوڑ سے لے کر خیبر تک سارے لوگوں کو انٹرنلی ڈسپلیس کرنا ہے بائی فورس. ہم ان کو جولی پہ علاقہ کرتے ہیں، کمزوری کے لیے نہیں، اس ملک کی خاطر، خدا کے لیے. یہ ٹینک، یہ ہیلی کاپٹر، یہ بندوقیں ہم نے اس لیے نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مارے. اس سے فوج کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، جن کے خلاف آپ لڑتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں. ایک غلط ویڈیو یا صحیح ویڈیو آئی ہے، گنشک کے ہیلی کاپٹر زمین پہ بھاگتے ہوئے بچوں کو مار رہا ہے، بچوں کو. اور پھر ہم کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے غزہ میں. غزہ میں ظلم نہیں، غزہ میں انسانیت، انسان خوشی ہو رہی ہے. اس پہ ہمارے ڈار کمپنی خاموش. کوئی یہ نہیں کہتا کہ نتنیاہو کو انٹرنیشنل مجرم کے طور پہ ایک انٹرنیشنل عدالت میں سزا ہونی چاہیے، اور اس کو بالکل وہ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہماری رائے ہے کہ ہم 30 اور 31 اور پہلی اگست جی آل پارٹی سمجھیں. اس میں آپ ہمیں نام دیں گے یا ہم خود وہ کریں گے، جرنلسٹوں کو بھی بلائیں گے، ریٹائرڈ ججوں کو بھی بلائیں گے، وکیلوں کو بھی بلائیں گے، جہاں جہاں تنظیمیں ہیں، مزدوروں تنظیمیں، کسانوں کی تنظیمیں. اس تاریخ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں جو گرانی اور بہت بڑی بربادی ہو رہی ہے، اس تنظیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف جہاں جہاں غریبوں کی مہنگائی کا مسئلہ ہے، کسان کا مسئلہ ہے، انڈسٹریز کا مسئلہ ہے، پریس کی آزادی کا مسئلہ ہے، اس میں انکنڈیشنل یہ تاریخ ان کو سپورٹ کرے گی، ان کا ساتھ دے گی. 31 اور 31 جولائی اور 1 اگست اسلام آباد. جی 2 دن اگر ضروری ہوا آپ لوگوں نے کہا 3 دن بھی کر لیں گے، پرواہ نہیں. لیکن آئے ہمارے ساتھ. بالکل یہ کام ایک راجہ صاحب نہیں کر سکتے، یہ کام کھوکر صاحب نہیں کر سکتے، نالامہ کر سکتے ہیں. یہ ملک کی مسئلہ، ملک جل رہا ہے، ملک جل رہا ہے، ڈوب رہا ہے. ہم آپ کو محنت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کلیکٹیو وزڈم بنائیں، ہمارے ساتھ اجتماعی دانش سے فیصلہ کریں تاکہ بسم اللہ کر کے چل پڑیں اور اس ملک کو اس بربادی سے نجات دیں. تھینک یو ویری مچ.
اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ظلم کے زیادتی لاقانونیت غیر آئینی اقدامات کے سامنے اگر چپ رہیں تو وہ قوتیں جو غیر آئینی اقدامات کرتی ہیں، آئین کا تقدس پامال کرتی ہیں، قانون کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتی ہیں اور قانون کا تقدس ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے حقوق پامال کرتی ہیں، وہ اور جسور اور جری ہو جاتی ہیں. بالآخر کہیں تو بند نہ پڑے گا ان کے آگے. ہمارا وطن پاک وطن، یہ ہم سب کا وطن ہے اور ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے اس کے مسائل سے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ خاص مخصوص لوگ مسنگ ہوتے تھے، آج پورے پاکستان میں مسنگ لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وقت تھا کہ خالی بلوچستان کے اندر مشکلات اور مسائل تھی، وہاں پر گیس نکلی اور سوئی سے، اور پورے پاکستان میں سوئی نام بھی سوئی گیس پڑ گیا اس کا، کہیں اور سے بھی نکلے کہتے ہیں سوئی گیس آ گئی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کو نہیں ملی. وہاں کے لوگ محروم رہے، ان کا حق پامال کیا گیا، ان کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. اس وقت پاکستان میں ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ جس کی انتہا نہیں ہے. مخصوص طبقہ ہے جو بینیفیشری ہے، پارلیمنٹ آپ کے سامنے اس کی ویلیو کیا ہے. ابھی جو فیصلہ ہوا اسپیشل سیٹس کے حوالے سے، اگر پاکستان کے اندر جمہوریت نام کی کوئی چیز ہوتی تو یہ اسپیشل سیٹس جن کا حق تھا ان کو نہیں دی گئی، اور جن کا حق نہیں بنتا تھا ان کو دی گئی. اور میرے خیال میں جمہوری ممالک کی تاریخ میں یہ ایک بالکل حیران کن فیصلہ ہے، حیرت میں ڈالنے والا ہے. اور کسی پارٹی نے جو دوسرے ہیں انہوں نے مذمت نہیں کی، ان کا ہمیں دے دو. یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو مردار کھانے کی عادت جب پڑ جاتی ہے، مردار تو ویسے بو آتی ہے، تعفن آتا ہے نا، لیکن جب مردار کھانے کی عادت ہو جائے جن حیوانوں کو، پھر ان کو بو بھی نہیں آتی اس سے. یہ تعفن تھا اس کے اندر. یہ جمہوریت کی گویا سمجھے لاش بنائی ہے، اس کو مردہ لاش بنا دیا انہوں نے. صورتحال یہ ہے کہ اور کوئی اور لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ ہمیں دو، یہ ہمیں دو، یہ ہمیں دو، اور اس کی بنیاد کے اوپر جی ہماری دو تو اکثریت ہو گئی ہے، سینٹ میں بھی ادھر بھی. میرے خیال میں یہ گنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ. لہذا جیسے محمود خان صاحب جو تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے فرمایا ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ العزیز موومنٹ چلائیں گے، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور وہ لوگ جو مسنگ پرسن ہیں ان کے لیے، جن کی منرلز ہیں ان کے لیے، مہنگائی کے خلاف، کسانوں کے حق میں، مزدوروں کے حق میں اس ملک کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. محمود خان صاحب نے ایک دن کہا، مجھے ان کا جملہ یاد ہے، آپ آئیں جن کے منرلز ہیں بلوچستان میں جائیں، انہیں کہ جی 20%، 25%، 30% آپ کا ہے. پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ اٹھا گیا ہے تو پھر ہم بات کریں گے اس کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے سالوں سے آپ نے آپریشن کیے ہیں، کوئی اس کا رزلٹ بہتر نکلا ہے؟ بلوچستان میں کب سے آپریشن، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آپریشن ہو رہا ہے. ابھی خیبر پختونخوا کے جو فاٹا کے علاقے تھے وہاں آپریشن، کب سے آپریشن ہو رہا ہے؟ اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے؟ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا. اس لیے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا سوشل کنٹریکٹ ہے وہ بہت مقدس ہے، جو ہمیں یونائٹ رکھتا ہے، اکٹھا رکھتا ہے، ایک شیلٹر دیتا ہے اکٹھے زندگی گزارنے کا، اور اس میں سب کی اتفاق رائے ہے. اگر وہ متنازع بن گیا اور لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ گیا، پھر کون سی چیز ہمیں اکٹھا رکھے گی ادھر پاکستان میں؟ بنگال کے لوگ ایک قوم سے جدا ہو گئے، ایک ملک بن گیا، یہاں کئی ملک بن جائیں گے خدا نہ خواستہ. جب ایک اکٹھا رکھنے والی چیز ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کس طرح سے اکٹھا رکھیں گے سب کو؟ گولی سے لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ذہن میں رکھ لیں، ہارڈ پاور، گولی کی طاقت سے چند روز تو آپ لوگوں پر مسلط رہ سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ طولانی نہیں ہو سکتا. گولی والے ہمیشہ ہارتے ہیں، ہمیشہ ہارتے ہیں، اور عوام جیتتے ہیں. اس لیے ہم اٹھے ہیں، پاکستان کے عوام کے ترجمان ہیں، سچائی کے ساتھ بات کریں گے اپنے ملک کی بہتری کے لیے. جیسے خان صاحب نے کہا ہے، ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، آواز ہے، آواز اٹھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ سے کہتے ہیں انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ انتہائی عاقلانہ زبردست اسٹریٹجی کی حامل جدوجہد ہوگی، اور
اس میں انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے. خان صاحب شاید ایک بات ذہن میں نہیں رہی 5 اگست کے حوالے سے, اگر آپ کر دیں تو بہتر ہے. لہذا 5 اگست کا بھی پروگرام خان صاحب بھی اناؤنس کر دیں گے یا راجہ صاحب. ہم اس دن بھی پورے پاکستان کے اندر تحریک تحفظ آنے پاکستان پورے پاکستان میں لوگ اپنے اپنے تئیں احتجاج بھی کریں گے. قانونی آئینی ہوگا, آپ کسی کو پتھر نہیں ماریں گے, کوئی گراؤ جلاؤ نہیں ہوگا. اور فاشسٹوں والا اگر رویہ اپنایا گیا تو اس کی ذمہ داری پھر ساری حکومت کے اوپر ہوگی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. پاکستان تحریک انصاف بلا شبہ آج پاکستانی قوم کی ترجمان جماعت ہے, اور بلا شبہ عمران خان آج پاکستانی قوم کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بار ہوا ہے. کسی نے یہ سوچا کہ جمہوریت کو ختم کرو, یہ کیا چیز ہے, یہ ایک خام خواہ کی مصیبت ہے, ایک طاقتور آدمی ڈنڈا پکڑ کے بیٹھے گا اور پاکستان کو ٹھیک کر دے گا. یہ ایک بار نہیں, کئی بار ہوا ہے ہماری تاریخ میں. یہ 50 کی دہائی میں بھی ہوا, یہ 60 کی دہائی میں بھی ہوا, یہ 70 کی دہائی میں بھی ہوا, اور یہ اس کے بعد بھی ہوا. آج پھر ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہیں. یہ بار بار یہ فارمولا فیل ہوا ہے, اس نے ہر بار پاکستان کو کمزور تر کیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج اگر پھر یہ کوشش ہے کہ جمہوریت کو سلب کر دیا جائے, عوام کی رائے کو دبا دیا جائے, عوام کو دھتکار دیا جائے, یہ کہا جائے تمہاری آواز, تمہارا ووٹ اس قابل نہیں کہ اس کو گنا جائے, اس کو سنا جائے, تو ہم کسی فلاح کی جانب نہیں بڑھیں گے. پاکستان ایک گلدستہ ہے, بہت سی زبانیں بولنے والوں کا, بہت سے مسالک پر چلنے والوں کا ایک وسیع ملک ہے. یہ اس کا رقبہ بہت بڑا ہے, اس کی سرحدیں بہت سے ملکوں سے ملتی ہیں. یہاں اگر حکومت ہوگی اور فلاح ہوگی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی آواز سنیں, ہم مل کر بیٹھیں. آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے. وہ بلوچ گمشدہ ہوں, ان کی مائیں بہنیں ہوں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں جو کیمپ اسلام آباد میں لگا, میں وہاں گیا, وہاں ان کا دکھ میں نے دیکھا. اس سے پہلے چند ماہ قبل ہم گئے تھے مستونگ میں, لکپاس میں, اختر مینگل صاحب کے دھرنے میں, وہاں علامہ صاحب بھی موجود تھے. ہم نے ہزاروں خواتین کو وہاں دیکھا جو سڑک پر اپنے پیاروں کی تصویریں لیے بیٹھی تھیں. ان کی آنکھوں میں غم تھا لیکن غصہ بھی تھا. تو ہم نے اس غم کو اور اس غصے کو سمونا ہے اپنی تحریک میں, اور اس کو ہم نے ایک تعمیری سمت دینی ہے. یہی صورتحال آج جیسا مشر اچکزئی صاحب نے بتایا صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے. لاکھوں لوگوں کو بے گھر کرنے کا منصوبہ ہے. سندھ کا ہاری پریشان ہے کہ کب اس سے اس کا پانی چھین لیا جائے گا. پنجاب میں غربت ہے, پنجاب میں بچے جسمانی طور پہ سکڑے ہوئے ہیں, ان کے دماغ سکڑے ہوئے ہیں اپنی عمر کے لحاظ سے. تو یہ ملک ٹھیک سمت نہیں جا رہا. ہم نے اس ملک کو ٹھیک سمت لے کے جانا ہے, اور جو کم فہمی آج اس ملک پر غالب ہے کہ ڈنڈے کے زور سے ہم ٹھیک کر لیں گے سب, اس کو ہم نے صحیح سمت دینی ہے, اس کو ہم نے شعور دینا ہے. ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. عمران خان صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ یہ تحریک صرف پاکستان تحریک انصاف کی اکیلی تحریک نہیں ہوگی, ہم نے ہر ایک کو دعوت دینی ہے. اسی لیے آج ہمارے ساتھ, میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ ناصر صاحب. یہ پاکستان کے مختلف, میں کہوں گا, جو آبادی کے حصے ہیں ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں, ان کی نمائندگی کرتے ہیں, اور پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. اسی طرح اختر مینگل صاحب سے ہماری بات ہوئی, ہم گئے بلوچستان. سندھ میں زین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور دیگر دوست بھی آپ دیکھیں گے, دیگر جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی. ہم ہر مظلوم کو آج آواز دے رہے ہیں. اس تحریک کی قیادت خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے محمود خان صاحب کے سپرد کی ہے. رہنمائی ہماری علامہ ناصر عباس کریں گے. ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, اور کوئی ہمارا مقصد توڑ پھوڑ نہیں ہے. یہ ایک آئینی تحریک ہے, یہ ایک نظریاتی تحریک ہے. اس کا مقصد پاکستان کی تشکیل نو ہے, پاکستان کی روح پر جو بار بار حملہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں. ہم نے اس حملے سے جو نقصان ہوا ہے, جو زخم لگے ہیں, ان زخموں کو ہم نے بھرنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. تو انشاءاللہ 5 اگست کو یہ قوم اظہار کرے گی اپنی بیزاری کا, لیکن وہ اظہار آئینی ہوگا, قانونی ہوگا. کوئی جواز نہ بنائے اس کو کسی ظلم کے ضابطے ہم پہ نافذ کرنے کا. ہم نہیں مانتے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, جس طرح ہمارے اکابرین کو, ہمارے دوستوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے,
وہ شرمناک ہے. انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. جو فیصلہ چند دن قبل آیا جس میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد بچر صاحب کو، احمد چٹھا صاحب کو اور بلال اعجاز صاحب کو دیگر کے ہمراہ 10 سال سزا سنائی گئی. اس فیصلے کا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پڑھیے اس فیصلے کا پیرا 39. وہ کیا لکھتے ہیں جج صاحب کہ ان کے خلاف شہادت تو شاید کچھ نہیں ہے، انہوں نے انکار کیا ہے، یہ اس دن موجود بھی نہیں تھے موقع پہ، یہ کسی سازش والی جو بظاہر یا جو ایک الزام لگایا گیا کوئی میٹنگ تھی اس میں بھی شامل نہیں تھے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے میں ان کو سزا دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے. ایسی شرمناک تحریر شاید ہی عدالتی تاریخ میں کسی نے لکھی ہو کہ صرف ایک پارٹی کا ممبر ہونا جرم ہو گیا. آج آواز بلند کرنا جرم ہے، سڑک پر چلنا جرم ہے. ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ رائٹ ٹو موومنٹ یعنی کہ چلنے کا حق ایک بنیادی انسانی حق ہے جو آپ کو، مجھے، ہم سب کو حاصل ہے. ایسوسیشن کا رائٹ آرٹیکل 17 کہ ہم مل کر بیٹھیں، مل کر بات کریں، مل کر چلیں، یہ بھی ہمارا ایک بنیادی حق ہے. آواز بلند کرنے کا حق آرٹیکل 19 یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے. دنیا کی ہر قوم ان حقوق کو مانتی ہے، اقوام متحدہ مانتی ہے، ہمارا آئین مانتا ہے، ہمارا دین مانتا ہے. آج ان حقوق کی نفی ہے. کہیں سے حکم آ جاتا ہے کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دینا، ان کو زبان نہیں کھولنے دینا، ان کو ڈال دو کسی بند کال کوٹری میں اور وہ ہو جاتا ہے. آج عمران خان کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی ٹرائل جیل میں کی جاتی ہے. آج 5 گھنٹے میں کھڑے ہو کر آیا ہوں اڈیالہ جیل کے باہر، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا. میں ان کا وکیل ہوں، میرا وکالت نامہ ہے، بطور وکیل بھی مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا. ان کی تینوں بہنوں کو روکا گیا، ان کے ڈاکٹر ان سے نہیں مل سکے 7 ماہ سے. تو خواہ عمران خان کو بالکل تنہا کرنے کی ایک سازش ہے. یہ ٹرائل جو ہو رہی ہے قطعاً غیر آئینی ٹرائل ہے. اس حوالے سے پہلے بھی ہم عدالت میں گئے تھے جب عدالتیں کچھ بات سنتی تھیں. سائفر ٹرائل کے دوران میں نے خود 2 دفعہ اس ٹرائل کو کالعدم قرار دلوایا اس بنیاد پہ کہ میڈیا کے دوست کیوں کمرہ عدالت پہ موجود نہیں ہیں. میڈیا کا موجود ہونا بھی ایک بنیادی حق ہے، فیئر ٹرائل کا، اوپن کورٹ روم کا. نہ میڈیا آج موجود ہے اس ٹرائل میں، نہ خاندان موجود ہے، نہ ان کے وکیل جن کو انہوں نے وکالت نامے دیے ہوئے ہیں ان کو اندر جانے دیا جا رہا ہے. یہ کس قسم کا مقدمہ ہے جو چل رہا ہے؟ یہ پوری قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے. اس مذاق کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، اس ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، پوری قوم کھڑی ہوگی اور ہم مل کر کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک تحفظ آئین کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب نے، قابل محترم علامہ صاحب نے، میرے بھائی سلمان راجہ صاحب نے بڑی تفصیلاً آپ کو آنے والے دنوں میں تحریک کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا کہ جس کا پہلا قدم اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس کا ہوگا. اس ملک میں کیا حیثیت رہ چکی ہے، اس کی قوت خرید کو کس طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے. آپ تمام احباب یہاں پر جو موجود ہیں، آپ خود ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں، اس ملک کے عوام اس کو سمجھتے ہیں کہ آج ایک عام آدمی کے لیے اپنا گھر کا خرچہ چلانا، کچن چلانا، بچوں کی اسکول کی فیسیں دینا وہ کتنا مشکل ہو چکا ہے. اس ملک کا کسان تباہ و برباد ہو چکا ہے، زراعت کا کوئی حال نہیں رہ گیا. 5 آپ کی بڑی فصلیں بحران کا شکار ہیں، زرعی اکانومی بربادی کی طرف بھیج دی انہوں نے. اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ملک میں مکمل خاموشی ہے، جو سر عام ایک ڈاکہ مارا گیا شوگر سکینڈل کے نام سے. اربوں روپے جو جماعتیں حکومت میں موجود ہیں، ان جماعتوں کے سربراہان، ان جماعتوں کے سے تعلق رکھنے والے سینئر لوگ جن کی اپنی شوگر ملز ہیں، کس طریقے سے اربوں کا ڈاکہ ڈالا گیا. پہلے اس کو چینی کو کم دکھا کر، زیادہ دکھا کر ایکسپورٹ کر دیا گیا، اور ایکسپورٹ کر کے اربوں اینٹ لینے کے بعد پھر جب یہاں پر کمی واقع ہو گئی تو پھر مہنگے داموں باہر سے منگانی شروع کر دی.
اور انہی حرکتوں کی وجہ سے آج ایک عام آدمی 200 روپے کلو چینی خریدنے پہ مجبور ہے. اتنا بڑا دن دہاڑے ڈاکہ پڑتا ہے, چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں, عدلیہ خاموش ہے, کوئی ایگزیکٹو کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر چیک نہیں کہ انہوں نے آپ کی جیبوں پر, اس ملک کی عوام کی جیبوں پر کھلے عام ڈاکہ مارا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں اپوزیشن کو, اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. کوئی ان سے بھی پوچھے گا کہ جناب یہ جو آپ نے بڑے ٹھاٹ باٹ سے اس ملک کے اوپر جو لوگ نافذ کیے, جن کو آپ نے یہ کہہ کر بٹھایا کہ یہ ایک بڑی آئیڈیل حکمرانی دیں گے, تو قبلہ یہ جو اربوں کا ڈاکہ پڑا, پاکستان کی عوام کی جیبوں پر جو ڈاکہ پڑا, دن دہاڑے پڑا. ایک ٹی وی پروگرام میں سن رہا تھا, بڑے سینئر اینکر ہیں, ان کی بڑی مستند خبریں ہوتی ہیں, مالک صاحب, انہوں نے یہ نیوز بریک کی اپنے پروگرام میں کہ وزیر اعظم کو ایک خاندان کی میٹنگ میں لاہور طلب کیا گیا. لاہور طلب کر کے ان کو اس خاندانی میٹنگ کے اندر کہا گیا کہ شوگر کو ایکسپورٹ کرو. یہ انہوں نے اپنے پروگرام میں لفظ بلفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تم اپنے خاندان کے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتے تو تمہاری اس وزارت عظمیٰ کا ہمیں کیا فائدہ. آپ نے تو اربوں بنا لیے, پہلے بھی بناتے رہے. ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنے فائدے کا تو سوچ لیا, اس 25 کروڑ عوام کے فائدے کا بھی کسی کو خیال ہے؟ جو سوال کرتا ہے اس کے اوپر تلوار لٹکا دی جاتی ہے. آپ میڈیا سے ہیں, آپ بتائیے کہ آج کتنی آزادی ہے. پروگرام سینسر ہوتے ہیں, لوگوں کو, نوکریوں سے صحافیوں کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو ابھی بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے, ہم یہاں پریس کانفرنس کرنے کے بعد پاکستان کے سینئر اینکر کاشف عباسی صاحب جو ARY کے اوپر پروگرام کرتے تھے, کئی ماہ ہو گئے, ان کو چینل سے ہٹا دیا گیا. ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ پریس کانفرنس ختم کر کے سیدھا ان کے گھر جا رہے ہیں. ہم میڈیا کے ساتھ, اس ملک کے تمام محروم طبقات کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کی آواز بنیں گے. آج یہ جو لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں, آپ کی تو زبان بندی کر دی گئی ہے, مین سٹریم میڈیا پہ کہیں ذکر نہیں آتا, لیکن یہ جو لاکھوں کے اجتماعات ہوئے, لوگ امڈ آئے, وزیرستان میں, خیبر میں, باجوڑ میں, تمام آپ کے قبائلی علاقہ جات میں, سابقہ قبائلی علاقہ جات میں لاکھوں کے حساب سے لوگ امڈ آئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ کوئی آپ نے اس کے اوپر بحث دیکھی؟ یہ ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے جو اس وقت سخت کرب میں مبتلا ہے. کوئی ان کی آواز نہیں. لاکھوں کے حساب سے وہ باہر نکل رہے, روزمرہ کی بنیاد پہ نکل رہے. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے, ہماری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں. 60% پاکستان میں اس وقت مغرب کے بعد اور کئی علاقوں میں عصر کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ نے کوئی گفتگو اس کے اوپر دیکھی؟ حکومت کے اندر کوئی دلچسپی دیکھی کہ ہم ان معاملات کو حل کریں؟ ان کی تمام تر دلچسپی چینی اور چینی کے ذریعے اربوں بنانے میں تو ہے, لیکن عوام کے مسائل کے بارے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں. تو یہ تمام صورتحال جو اس وقت ملک کے اندر ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک چلانے کے لیے فارم 47 کے ذریعے ایک ناجائز حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بہترین موقع ہے. اس میں ہم صاف نیت کے ساتھ اپنا موقف عوام کے سامنے آپ کے ذریعے رکھتے بھی رہیں گے. جو اس ضمن میں ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری بھی ہم پوری کریں گے. پرامن طریقے سے سڑکوں پر بھی بیٹھیں گے, پرامن طریقے سے احتجاج بھی کریں گے, اور اگر
रियासत उसके रिएक्शन में हम पर कोई हमला करती है, जिस तरह जो रियासत की जो हमारी पुलिस की दीगर इदारों की जो एक तारीख बन चुकी है, हम तब भी आगे से आपसे नहीं लड़ेंगे। हम चुप करके वो डंडा तो खा लेंगे, अपने सरों से वो बहता हुआ खून इस कौम के सामने रख देंगे कि हम आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की अकाइयों में अमन कायम करने के लिए हम बाहर निकले हैं। हमारे जिम्मे जो कुर्बानी चाहिए होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क कम अज कम इन नालायक हुक्मरानों का अब मुतहम्मल नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम भाई साहब, ये बताइएगा कि कासिम और सलमान अमेरिका में हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या अमेरिका से कोई उम्मीद या कोई चीज़ ऐसी है कि वहाँ से भी कोई हुकूमत आएगी? देखिए, हम पाकिस्तान की आवाम पर इन्हिसार करते हैं, हमें बाहर की किसी ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक कैंपेन है जो चलाई गई है PTI के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो वहाँ गए हैं, उनका हक़ है वहाँ जाकर सही बात करना, लोगों को बताना कि उनके वालिद के साथ क्या जुल्म हो रहा है, ये उनका हक़ है बतौर बेटे। तो वो इस हवाले से वहाँ पर हैं। उनका जो वहाँ दौरा है कोई सियासी नौयत का दौरा नहीं है, वो बेटों का दौरा है अपने बाप के लिए, उस बाप के लिए जो पाकिस्तानी कौम का लीडर है और जिसके खिलाफ गलत खबरें अमेरिका में फैलाई गई। अच्छा सर, सलमान अकरम राजा साहब आपसे बतौर PTI रहनुमा सवाल इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद के साथ PTI का गुज़श्ता 1 साल से रवैया हमें ऐसा लग रहा है कुछ मुस्बत नहीं है, तकसीम की वजह से पार्टी के अंदर। तो क्योंकि वानी PTI से मुज़ाकरात के वक्त हुकूमत ये कह दी थी कि गारंटी कौन लेगा, तो PTI की गारंटी क्या होगी कि इत्तेहाद कायम अपने अंदर रखते हुए इस इत्तेहाद के साथ चलेंगे? नहीं, कोई हमारे अंदर इंतशार नहीं है, ये एक बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है। कोई किसी की गुफ्तगू हो जाए तो 2 हफ्ते उसको TV प्रोग्रामों की नज़र किया जाता है, अखबारों की शह सुर्खियाँ बनाई जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल शाम चकजई साहब के घर हमारे 4 सूबाई सुदूर, हमारे कोऑर्डिनेटर आज़ाद कश्मीर से क्यूम नियाज़ी साहब यहाँ बैठे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, सब मौजूद थे। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम सूबे, तमाम इलाके अपना अपना लाएअमल तरतीब देंगे, उस पर अमल करेंगे और हमें बाहमी बिल्कुल यगानगत है। सर, साहब आप बहुत सीनियर पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि पार्लिमानी रवायात मौजूद हैं और जो सियासी रवादारी है वो मुल्क में मौजूद है या नहीं है? दूसरा, क्यूम नियाज़ी साहब आप सुप्रीम लीडर रह चुके हैं, लेकिन अभी जो बाग में फैसला आया तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी पार्लिमानी रवायात का हिस्सा है या ऐसे ही है कोई भी आएगा और उसको अंदर बिठा दिया जाएगा और बाद में निकाल देंगे? पार्लिमानी वैयत क्या है आप हमसे बेहतर जानते हैं। पार्लियामेंट कहाँ है? ये तो सुना था, देखिए ये तो सुना था कि जी फलानी आदमी पे केस है, उसको जेल में रखो। तहरीक इंसाफ के उन जुलूसों के जुर्म में लोगों की दर्जनों गाड़ियाँ अभी तक जेल में बंद है और उसका किराया तहरीक इंसाफ को लोगों को देना पड़ रहा है। ये कभी नहीं सुना था कि आप गाड़ी को जेल में रखें ताकि लोगों पर। एक शरीफ आदमी बता रहा था कि हम हर गाड़ी को, क्योंकि हमारी वजह से वो जेल में है, हर गाड़ी को उसका जो रोज़ाना किराया है दे रहे हैं। इस तरह कैसे चलेगा? आप कहाँ ले जा रहे हैं जी? साहब आप कुछ किराया दे रहे हैं दर्जनों उसको। आप कश्मीर की सूरत हाल पे कुछ बात कीजिए। नियाज़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलतफसील बात हो चुकी है, कल से हम इसी कज़िये में लगे हुए हैं। 5 अगस्त को जो कॉल दी हुई है और फिर अभी हमारे कायदीन ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए भी आपको बता दिया है, वो 31 यकम को होने की है। तो आज़ाद कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये बड़ा एहसास खिता है, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। उसमें इस तरह की फस्तायत और इस तरह का बगाड़ किसी सूरत में भी कश्मीरियों के मफाद में नहीं है। वो कश्मीर जो जल रहा है, जिसकी खातर पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं और जिसकी खातर कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अगर
ان قربانیوں کو خاطر میں ہم نہیں لائیں گے اور وہاں بھی وہی گھسا پٹا جو بوسیدہ نظام رائج کر دیں گے. جس طرح آج تو وہاں بھی ہمیں کو پتہ نہیں چلتا کس کی حکومت ہے. اس کو ہمارے اپوزیشن کے جتنے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کہتے ہیں یہ مکس اچار حکومت ہے. اور آپ سارے صحافی حضرات کو, میڈیا والوں کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 4 دنوں سے ڈسپلنری فوج, وہ جو ہماری فورس ہے وہ ہڑتال پر رہی ہے. پولیس, میری مراد پولیس, اور پھر وہ بھی مطالبات منوا کے تو بارکو میں گئے. تو مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ اسی طرح جس طریقے سے ہماری افواج سے کام لیا جا رہا ہے کہیں یہ بھی بارکو سے نہ نکل آئیں اور پھر بارکو میں مطالبات منوا کے تو واپس جائیں. اس وقت کشمیری جو ہیں وہ استحکام پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنا مسئلہ کشمیر پر اثر انداز ہوگا پازیٹیو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو طاقتور شخص ہو, جس کو پاکستانی قوم جو ہے اپنا لیڈر مانتی ہو, جس پہ مسلم امت کی نظریں لگی ہوئی ہوں. وہ تو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں اپنی الائنس پارٹیز کے جو اس بات کو محسوس کر بیٹھے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہوتا رہا اور آئندہ بھی اسی طرح ہوتا رہے گا, اور باری باری پر سب کی باری آ جائے گی. آج عمران خان کی باری ہے, کل کسی اور کی آ جائے گی, اور کوئی مغالطے میں نہ رہے. اور انہوں نے باریاں لگائی ہیں اور بھگتے بھی ہیں اور آئندہ بھی یہ بھگتیں گے جو اپنی قوم سے مخلص نہیں ہے, جو اپنے آئین سے مخلص نہیں ہے, جو اپنے عدالتوں سے مخلص نہیں ہے کہ لوگوں کو سستا انصاف ملے اور وہ مساوات قائم ہو سکے اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا, آخر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں یہ کوئی تیسری مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا ہے. ہمارا ایک مقبول گجر کو وہ 2.5 سال بعد فارغ کر دیا گیا, اور پھر ہمارے پرائم منسٹر کو عدالتوں کے ذریعے فارغ کر دیا گیا. آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں بلا تخصیص. اور آج پرسوں سے 2 دن قبل جو ہے ایک ہمارے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے MLA ان کا فیصلہ دیا گیا. کیا وہ فیصلہ 2 سال 1 سال 6 مہینے پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ ان دنوں میں وہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ایک افراتفری کا ماحول ملک میں لایا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر آگے چل رہے ہیں. اور میں مشورہ دوں گا اس بات کا ارباب اختیار کو کہ یہ سارے کام جو ہیں آپ پاکستان کی بنیاد پر سوچیں کہ آیا اس میں پاکستان کا مفاد کیا ہے. پاکستان مستحکم ہوگا, پاکستان میں استحکام ہوگا, پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی تو تحریک آزادی کشمیر بھی مضبوط ہوگی. شکریہ. اچھا سلمان راجہ صاحب, وقار کھوکر آج ٹیلی ویژن سے آپ یہ بتائیں کہ 5 اگست کو وہ ملک کے احتجاج کا اعلان کر دیا بالکل اپوزیشن جماعتوں نے. آپ یہ بتائیے اسلام آباد میں کون سا وینیو یہ مختص کیا گیا ہے اور کیا اس کی صدارت کون کریں؟ اور ساتھ ساتھ اپنے ماضی میں دیکھیں کہ جو بڑے بڑے رہنما ہیں MNAs ہیں وہ احتجاج میں نہیں آتے, تو کیا دیکھتے ہیں کون سے جو MNAs ہیں وہ بالکل گراؤنڈ پہ ہیں اور احتجاج کی صدارت کون کرے گا اور کیا وینیو کیا ہوگا؟ اچھا, اسی کے ساتھ لے لیں کہ حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ یہ 5 تاریخ کے جو PTI والے ڈگڈگی بجا رہے ہیں, سلیمان آئیں گے تو قاسم آئے گا, یہ کچھ نہیں آ رہا ہے, صرف اپنے آپ کو کیمروں کے سامنے لے کے آنے کے لیے جو ہے نا یہ ساری ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے. نہیں, یہ کسی نے نہیں کہا کہ 5 تاریخ کو قاسم یا سلیمان آئیں گے. وہ کسی وقت آئیں گے, لیکن ہم نے نہیں کہا کہ وہ 5 تاریخ کو آئیں گے. آ بھی سکتے ہیں, اس حوالے سے خاندانی ذرائع بہتر جانتے ہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں, ہم ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. میری نظر میں ہم سب آئیں گے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی جانب کسی ٹرک نے جانا ہے اور اس ٹرک پہ کچھ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے. یہ پوری قوم کا ایک اظہار ہوگا. اس لیے اس کی کیا شکل ہوگی میں ابھی آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا. تمام صوبے, تمام علاقے اپنے اپنے طریقے سے یہ کریں گے. مقصد صرف یہ ہے اپنی بیزاری کا اظہار کرنا, اس نظام کے خلاف آواز بلند کرنا. آپ اس کو تشبیہ نہ دیجئے کسی ایسے احتجاج سے جس میں ایک ریلا آتا ہے اور ایک شہر کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. اس میں مختلف طریقے اپنائے جائیں گے آئین اور قانون کے مطابق. سر, ماضی میں دیکھا گیا کہ جب دیکھیں یہ احتجاج اس وقت آئندہ جتنی سیاسی جو ہے 7 پارٹیوں نے مل کے تحریک کے پلیٹ فارم
لہٰذا جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا تو جی بی سے لے کر کراچی تک احتجاج ہوگا، خیبر پختونخوا سے لے کر کوئٹہ تک، بلوچستان تک احتجاج ہوگا پرامن ہوگا، کوئی ہاتھ میں وہ نہیں کریں گے، خدا نخواستہ گراؤ جراؤ نہیں ہوگا. اور یہ آغاز ہے، یہ جدوجہد تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک آغاز ہے جس میں ہم سارے موجود ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم آئین شکنوں کو اور قانون کو پاؤں تلے ہونے والوں کو سے ملک کو نجات نہیں دلا دیتے. یہ مصطفیٰ بھائی نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ یہ ایک نقطۂ آغاز ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی سمبولک حیثیت ہے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور 5 اگست ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارے شہید قائد کو بھی اسی دن شہید کیا گیا تھا. لہٰذا پورے پاکستان میں لوگ جو ہے اپنے دین جہاں جہاں جگہ ہے وہ نکلیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہت آگے بڑھیں گی. خالی یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے. جیسے کہ محمود خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم باہر نکلیں احتجاج کے ذریعے. اگر کوئی ہم سے بات چیت بھی کرنا چاہے گا تو ہم اس سے بات کرنے کو بھی بات کریں گے. کس کے لیے بات کرنے کے کریں گے کہ بھئی آپ نے جو کچھ لوٹا ہوا واپس کرو، اور اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانے میں رکاوٹ ختم کر دو. یہ ہے.